نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد کچھ یہودی اکٹھا ہوئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کون سا سوال کیا جائے جس سے نبی ہونے کی حقیقت واضح ہو جائے. ایک ایسا سوال جس کا جواب ایک نبی کے علاوہ اور کسی کو معلوم نہ ہو. لہٰذا کچھ یہودی آپ کی خدمت میں پیش ہوئے. یہ لوگ آپ سے 3 سوال کرتے ہیں. ان 3 سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ وہ کون سا ایسا شخص تھا جس نے دنیا کے 3 کونوں تک سفر کیا. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سوال کا جواب قرآن پاک میں کچھ اس طرح دیتے ہیں کہ یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں دریافت کرنا چاہتے ہیں، بس آپ کہہ دیجئے کہ میں تم لوگ کو ان کی کچھ خبر دیتا ہوں. اس آیت مبارکہ میں ذوالقرنین کے بارے میں بتایا گیا ہے جس نے دنیا کے 3 کونوں تک سفر کیا، اور ان کے حالات اور سفر کا بھی قرآن پاک میں واضح طور پر بیان کیا ہے. ذوالقرنین 580 قبل مسیح میں پیدا ہونے والے ایک یونانی بادشاہ تھے. یونانی لوگ ان کو صارف دی گریٹ اور ایرانی لوگ گوشت کبیر کے نام سے جانتے تھے. لفظ ذوالقرنین کا مطلب ہے 2 سینگ والا. ان کے تخت پر موجود 2 سینگ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے. جس روز ان کا مقبرہ کھودا گیا تو وہاں پر واضح طور پر ایک مجسمہ دریافت ہوا جس پر دنیا کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا، جو کہ ان کے دنیا کے سفر کی طرف اشارہ کرتا ہے. آج کے دور کے مطابق ان کی سلطنت افغانستان، پاکستان اور ایران سے لے کر یونان کے ساحلی علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی. یا رسول اللہ، ہمیں ذوالقرنین کے بارے میں بتائیے. لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہودی عالموں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیوں پوچھا، اور یہ لوگ ذوالقرنین کو کیسے جانتے تھے، اور یاجوج ماجوج کی قوم سے ان کا کیا تعلق ہے. یہ سب جانیں گے آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں، تو ویڈیو پر اینڈ تک بنے رہیے. السلام علیکم دوستوں. 586 قبل مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 586 سال پہلے بابل یعنی کہ عراق ایک طاقتور سلطنت تھی. بابل کے بادشاہ نے فلسطین کے شہر یروشلم پر حملہ کر کے ان کے ٹیمپل کو برباد کر دیا. اور 539 قبل مسیح کے اندر ذوالقرنین نے بابل پر حملہ کیا. بہت آسانی اور بغیر کسی خون خرابے کے بابل کو فتح کیا. ذوالقرنین انتہائی نرم دل حکمران تھا، اس لیے یہ جہاں بھی جاتے لوگ ان کے اچھے اخلاق اور عدل و انصاف کی وجہ سے ان کی فوج میں داخل ہو جاتے. ذوالقرنین نے بابل میں موجود تمام یہودیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور انہیں تمام حقوق بھی دی ہے. بس یہی وجہ ہے کہ ذوالقرنین یہودی قوم میں سے نہیں تھے، مگر یہودی آج بھی ان کو اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں. بس یہی وجہ تھی کہ یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا، کیونکہ اس سوال کا جواب اللہ کے سوا کچھ یہودی عالموں کو معلوم تھا. اب یہاں پر یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ ذوالقرنین کی دنیا کے 3 حصوں کی سفر کے دوران یاجوج ماجوج کی قوم سے ان کی ملاقات کیسے ہوئی. وہ یاجوج ماجوج جن کا نکلنا قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے، ان کا ذکر قرآن پاک اور احادیث شریف دونوں میں موجود ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں ذوالقرنین کی دنیا کے 3 حصوں کے سفر کو کچھ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ وہ ایک راہ کے پیچھے لگا، یعنی کہ ایک سفر پر نکلا، یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کی جگہ تک پہنچ گیا، اور سورج کو ایک کیچڑ نما چشمے میں غروب ہوتا ہوا پایا، اور اس چشمے کے قریب ایک قوم کو بھی پایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ذوالقرنین، یا تو تم اس قوم کی بہترین پرورش کرو یا پھر ان کو سزا دو، جیسے قرآن پاک کی سورہ کہف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے. یعنی کہ ذوالقرنین سفر کے دوران ایک کالے چشمے سے گزرے اور یہاں پر ان کی ایک قوم سے ملاقات ہوئی، جبکہ ان کے سامنے ایک ایسا علاقہ موجود تھا جہاں پر سورج غروب ہو رہا تھا، اور ذوالقرنین کی سلطنت کے اندر آج کی ارمینیا کا علاقہ تھا، اور وہاں پر جھیل ہیون کی طرف اشارہ کیا گیا. اس کی کالی رنگت اور کیچڑ نما ہونا ہی اس کی پہچان تھی، اور یہ ارمینیا کے کل رقبے کا 5% ہے، اور اس جھیل کے آس پاس ایک قوم آباد تھی جو کہ فتنہ و فساد
برپا کرتی اور اپنے آس پاس کے قبیلوں پر حملہ کر کے ان کو تباہ و برباد کر دیتی اور قوم کے لوگوں کو غلام بنا دیتی، اور اسی قوم کا نام تھا یاجوج ماجوج۔ جی ہاں، یہ لوگ اصل میں انسان ہی تھے، لیکن وحشی طبیعت، فتنہ اور فساد والے لوگ تھے، جن کی فطرت میں یہ سب کچھ شامل تھا۔ اب عام طور پر لوگ ان کو غیر انسانی، بدنما اور بڑے جسم والے سمجھتے ہیں، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ یہ بات تو کنفرم ہے کہ اصل میں یہ لوگ انسان ہی ہیں۔ اور جب ذوالقرنین یہاں سے گزرے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یا تو اس قوم کی بہترین پرورش کرو یا پھر ان کو سزا دو، اس میں آپ کو جو مناسب لگے وہ ان کے ساتھ کریں، کیونکہ آپ کو اس بات کا مکمل اختیار ہے۔ اور قرآن پاک میں یاجوج ماجوج کا پتہ یعنی کہ ان کا ایڈریس کچھ اس طرح ہے۔ یاجوج ماجوج کی قوم دو پہاڑوں کے درمیان موجود تھی، اور یہاں سے گزرنے کے لیے بس ایک راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں تھا، اور یہ قوم کوئی بھی بات سمجھنے کے لائق نہ تھی، نہ ہی کسی کو مانتے اور نہ ہی کسی کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ ان کی آس رہنے والی قوموں نے ذوالقرنین سے شکایت کی کہ یاجوج ماجوج کی قوم ہم لوگوں پر حملہ کر کے سب کچھ لوٹ لیتی ہے، خوب قتل و غارت کرتی ہے اور فساد پھیلاتی ہے۔ ان لوگوں نے ذوالقرنین سے کہا کہ اب ہمارے اور یاجوج ماجوج کی قوم کے درمیان کچھ ایسا بنا دے جس سے ہم ان کے فساد و فتنہ سے محفوظ ہو جائیں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ میرے رب نے مجھے جو کچھ دے رکھا ہے بس وہی بہتر ہے، تم لوگ بس طاقت و قوت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک بند بنا دیتا ہوں، یعنی کہ ایک دیوار بنا دیتا ہوں، اور یوں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان والے راستے کو بند کرنے کے لیے ذوالقرنین نے لوہے اور تانبے کو پگھلا کر ایک نہ ٹوٹنے والی دیوار بنا دی، اور یاجوج ماجوج کے قبیلے اس دیوار کے پیچھے قید ہو کر رہ گئے، لیکن قرب قیامت یہ دیوار بھی ٹوٹ جائے گی۔ یاجوج ماجوج کی قوم روزانہ اس دیوار کو توڑنے آتی ہے اور شام کو کہتی ہے کہ باقی کا کام کل کریں گے، لیکن کبھی انشاءاللہ نہیں بولتی۔ لیکن قیامت کے قریب جب یہ لوگ انشاءاللہ کہیں گے تو یہ دیوار توڑ کر دنیا میں پھیل جائیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ دنیا کے سارے جھیلیں، سارے دریا اس قدر پی لیں گے کہ اگر یہاں سے کسی کا گزرنا ہو تو انہیں محسوس ہوگا کہ یہاں پر کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ یاجوج ماجوج کی قوم ہر جگہ قتل و غارت کریں گی اور اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تباہ کر دیں گے۔ ڈاکٹر اسرار احمد اور عبدالکلام آزاد کا یہ بھی کہنا ہے کہ یاجوج ماجوج کی قوم کو جس جگہ بند کیا گیا ہے اصل میں وہ آذربائیجان کا علاقہ دربند ہے، اور یہی وہ علاقہ ہے جہاں پر ذوالقرنین نے سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا۔ یاجوج ماجوج کی قوم میں سے ایک بادشاہ آیا جس کا نام خضر تھا، اس نے اور اس کی قوم نے یہودیت اختیار کر لی، حالانکہ یہودیت یہ دنیا میں ایک واحد مذہب ہے جس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اگر میں آج کے دور کے حساب سے آپ لوگ کو مثال دوں تو آپ لوگ کو خود یقین آ جائے گا کہ یہودی ہی اصل میں یاجوج ماجوج کی نسل میں سے ہے، جنہوں نے فلسطین پر حملے کیے اور صرف اپنی مفاد کی خاطر یہاں پر ظلم برپا کی اور خوب قتل و غارت کی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیونکہ یاجوج ماجوج کی قوم بھی صرف اپنی مفاد کی خاطر دوسرے قبیلوں پر حملہ کر کے ان کو تباہ کرتے، اسی وجہ سے ذوالقرنین نے ان کو قید کر دیا۔ آج کل یہ جو خود کو یہودی کہہ رہے ہیں اصل میں یہ یہودی نہیں بلکہ یاجوج ماجوج کی نسل میں سے ہیں، جس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کیونکہ ان کی رنگت سفید ہے اور یہ ترکش نسل میں سے ہیں، جبکہ اصل یہودیوں کی رنگت گندمی تھی جو کہ فلسطین میں آباد تھے۔
روایات کے مطابق یاجوج ماجوج کا فتنہ بہت قریب آ گیا ہے اور ذوالقرنین نے ان کے درمیان جو دیوار بنائی تھی اس کے اندر ایک بہت بڑا سوراخ ہو چکا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یاجوج ماجوج کی قوم سے بہت ساری جنگیں ہو چکی ہیں، جس کی زندہ مثال دربند میں صحابہ کرام کی قبریں ہیں۔ مسلمان ان کو کئی ناموں سے جانتی ہے، جیسے کوگ ماگوگ، یاجوج ماجوج یا پھر قوم خضر وغیرہ۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہی قوم خضر جو خود کو یہودی کہتے ہیں، قرب قیامت دنیا پر کیسے حملہ ور ہوں گے؟ ڈاکٹر اسرار احمد نے اس بات کی پیشن گوئی بہت پہلے کر دی ہے کہ قیامت کا وقت شروع ہو چکا ہے اور خود کو یہودی کہنے والے قوم خضر آج کل دنیا کی اصل اونچائی تک پہنچ چکے ہیں، جو کہ دنیا کی ہر ریسورسز پر قبضہ کر چکے ہیں۔ دنیا کا معاشی نظام، میڈیا، پالیٹکس ان کے قبضے میں ہے، جس سے وہ پوری دنیا پر حملہ ور ہیں۔ جیسے کہ قرب قیامت ان کی آمد کو بیان کیا گیا ہے اور یہ لوگ بحیرہ تبریہ کے پانی کو اس حد تک پی چکے ہیں کہ اس میں اب تھوڑا ہی پانی باقی ہے۔ یہ جھیل اسرائیل میں موجود ہے اور یہ جھیل بھی اس قوم کے یاجوج ماجوج ہونے کی گواہی پیش کر رہی ہے۔ اب صرف اتنا ہی باقی رہ چکا ہے کہ یہ لوگ اکٹھے ہو کر پوری دنیا پر جنگ مسلط کریں گے، قتل و غارت کریں گے اور شر فساد پھیلائیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہلاک نہ ہو جائے۔ اب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یاجوج ماجوج کی قوم کی مکمل نشاندہی نہیں کی، کیونکہ یہ بتانا ضروری نہیں تھا، اور چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے انسانوں کی آزمائش کے لیے، اسی لیے یہ ہو کر رہے گا۔ انسانوں کی ریسرچ میں وقت کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی بدلاؤ تو آئے گا، مگر اس وقت یاجوج ماجوج کی قوم کے متعلق یہ دو نظریات موجود ہیں اور اس پر سب علماء کرام اور اسلامک اسکالر اتفاق کرتے ہیں، اور یہ مخلوق بالکل انسانوں جیسی ہے اور یا تو اس پہاڑوں کے پیچھے موجود ہے جو کہ قرب قیامت اس اونچائی سے اتریں گے، اور یا تو پھر قوم خضر ہے جو خود کو یہودی کہلاتے ہیں، جو کہ دنیا کی ہر اونچائی پر موجود ہے اور انسانوں پر حملہ ور ہے۔ لیکن یہ سب کچھ اللہ رب العزت کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔